لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. جو بھائی دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں، وقت بہت تھوڑا ہے. جتنی طلب اتنی مدد. فائدہ یہی ہے، اگر طلب ہے اندر تو مدد آئے گی، طلب نہیں ہے، بے فکری ہے، پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ ہمارے اندر کیا طلب پیدا ہوئی، ہمارے اندر کیا طلب پیدا ہوئی، اور اللہ کون سی طلب چاہتے ہیں یہ دیکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اس کے انعامات اور اکرامات ہو. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، آپ حضرات ماشاء اللہ ذمہ دار ہیں، ذمہ داری سے جوڑتے ہیں، اللہ سے قبول فرما رہے. اور دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کی جگہ. دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی جگہ بنایا، اور دستور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. قاعدہ ہے، وہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ، کہ اللہ کی مدد اتنی دی جائے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ہم ذمہ دار ہیں اللہ کی طرف سے، ہر بندہ ذمہ دار ہے. اس کو اللہ نے حیات دی ہے موت تک، یہ ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے دی ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے. ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، جو دن آیا وہ ایک ہی دفعہ آئے گا، پھر یہ دن لوٹ کے نہیں آئے گا. اس طرح پوری حیات ایک ہی مرتبہ دی جائے گی. اس لیے اس کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ شرطوں کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کے وعدوں کو تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے، اللہ ہمیں کامیاب کرے، روزی میں برکت دے، یہ سب ملے گا، مگر شرطوں کے پورا کرنے کے ساتھ ہوگا. شرطیں پوری کرنا یہ بندگی کی بات ہے، وعدہ پورا کرنا یہ خود پروردگار ہونے کی بات ہے. پروردگار ہے کہ وعدہ وہ پورا کرے گا، وہ بندے کیا کریں گے کہ بندے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. بندہ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم بندے ہیں. تو بندہ ہونے کیا مطلب ہے کہ اس کے حکم کے تحت ہیں. ہاں
یہ فرق ہے، بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے۔ دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا گیا۔ اللہ نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ دنیا کی زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، پھر اس کا کیا انجام ہے، ذمہ داری پورا کرنے کا کیا انجام ہے، ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس کا کیا انجام ہے، یہی نبی سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، زندگی کی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری؟ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہی ذمہ داری پہلے دن سے آئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار کر یہی کہا تھا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر زمین پر بسایا ہے اور آپ کی ساری ضرورتوں کا انتظام ہم نے کر دیا ہے۔ یہ بات ساری ضرورتیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے عیش۔ یہ نہیں کہ تمہاری عیش کا انتظام ہے، کہ تمہاری ضرورتوں کا انتظام ہے۔ تو ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں وہ سب بن چکی تھی آدم علیہ السلام سے پہلے۔ پھر آدم علیہ السلام کو یہاں بسایا گیا اور بسا کر کے یہ بات کہی کہ آپ کو زمین پر رہنا ہے ایک مدت تک، جب تک زندہ رہو گے زمین پر رہو گے، اور جب مرو گے تو زمین کے اندر رہو گے۔ زمین آپ کا ٹھکانہ ہے، حیات میں بھی اور موت میں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ تمہاری ضروریات ساری ہم نے پیدا کر دی ہے، وہ تمہیں اس زمین سے ملے گی، کھانا ہو، پینا ہو، سونا چاندی، تیل، پیٹرول، سب وہ یہیں سے ملے گا۔ خزانے بھر دیے گئے، بھر دیے گئے، قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، ساری قوت، ساری روزی، ساری چیزیں کہ ہم نے یہ سب اندر بھری ہوئی ہے۔ لوگ نکالیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، استعمال کریں گے۔ یہ نظام کیوں بنایا؟ یہ اللہ پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، تو پالنے کے لیے سب کر دیا۔ گویا خدا نے اپنی ذمہ جو تھی وہ پوری کر دی۔ اب ذمہ داری آئی آپ کی میری، تو کہا آدم علیہ السلام سے کہ آسمان سے وحی آئے گی ہماری، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہمارے احکام ہوں گے، ان حکموں کو پورا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ حکم زندگیوں میں بھی لانا ہے اور یہ حکم دنیا میں بھی چلانے ہے۔ اللہ کی بات چلے گی اللہ کی زمین پر، یہ ہے موضوع، یہ اللہ کی زمین ہے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی زمین پر اللہ کا کام ہوگا۔ زمین کے کسی حصے کو بھی نافرمانی کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے، اسی میں رہو گے، اسی میں بسو گے، اور اس میں میری ہی عبادت ہوگی۔ زمین عبادت کے لیے بنی ہے، عبادت کی یہ جگہ ہے، یہ گناہ کی جگہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے، جہاں ان کے نماز کا وقت آ گئے یہ نماز پڑھ لیں، پانی نہیں ہے تو اسی زمین پر تیمم کر لیں، تو تیمم کا بھی نماز پڑھیں۔ ان کے لیے پاکی کا بھی یہ سامان ہے، ان کے نماز کی بھی یہ جگہ ہے، پوری زمین عبادت بنائی گئی، کیونکہ زمین ہے عبادت کے لیے۔ تو خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکموں کا پورا ہونا۔ ہر آدمی کی زندگی کی یہی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک آدمی اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے حکم والا بنا رہے۔ دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ زندگی پوری اللہ کے حکموں والی بنے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ایک پاؤں باہر ایک پاؤں اندر، ایسا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بنانا۔
دوسرے الفاظ میں یہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ، یہ ذمہ داری. یہ ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کے دین پوچھا جائے گا. جس دن اسے قبر میں اتاریں گے یا جس دن اس کی موت آئے گی، قبر میں نہیں اترا، پانی میں اترا، کہیں جو ہے اس کو پہلی چیز اس سے زندہ کر کے مجھے اپنا دین بتاؤ. یہ سوال ہے حدیثوں کہ ماں دینوں کا، ہر میت سے، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مومن ہو، اپنا دین بتاؤ. دین کو زندگیوں میں لانے کی ذمہ داری ہے. جان لینا کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں، اتنا کافی نہیں. علم کا تقاضا یہی ہے کہ جاننے پر کفایت نہ کرے. ایک آدمی زہر کو زہر جانے تو اس کا مطلب ہے کہ کھائے کہ بچے. زہر کو زہر جاننا یعنی بچنا، یہ مقصد ہے. یہی کہ کھا لے اس کو، کہ نہیں کہ میں زہر کو جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں اسے بچا ہوا ہوں. انجان پڑے میں کوئی کھا لے، میں جانتا ہوں، وہ سچا جب ہوگا جاننے میں جب کہ اس سے بچے. ہاں، کہ زہر کو زہر کے جاننا یعنی اس سے بچنا. ایسے دین کو دین جاننا یعنی اس کو اپنانا، یہ معنی ہے کہ میں دین کو جانتا ہوں یعنی میں اس کے تابع ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے. اس سے میرے بھائیوں پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. دیندار بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے اندر اتنا ایمان تیار کرو کہ جو ایمان تمہیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. اس پر اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. اللہ نے بہت سی چیزیں ہمارے اوپر فرض کی. جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس کا ادا ہونا ضروری ہے. اس کو فرائض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرائض. فرض ہے. فرض کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے، ہم کو پیدا کر کے ہمارے اوپر یہ حق نافذ کیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. ہمیں اس میں پہلا فریضہ ایمان کا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر نبی یہ کلمہ لے کر آیا اور آخر تک یہی کلمہ رہے گا. یہی کلمے کی وجہ سے دنیا باقی رہے گی. جب اس کلمے کا کوئی نام و نشان لوگوں کی زندگیوں میں نہیں ہوگا تو اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. اس لیے اس کلمے کی وجہ سے دنیا باقی رہے گی، چاہے لوگ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. ان کے سمجھنے پر مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا کا بقا اس وقت تک ہے جب تک کہ ایمان کا کوئی نہ کوئی ذرہ یہاں موجود ہو لوگوں کی زندگی میں. ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلی چیز ہے. تو اس ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے حق کو پہچانے اور اللہ کے کیا معاملات ہیں بندے سے اس کو جانے. اللہ کے معاملات ہیں بندے سے کہ اللہ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیا کریں گے، اللہ نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا کریں گے. یہ معاملات کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں گے کہ کچھ بھی کرو، کہ نہیں، اللہ کے معاملے الگ الگ ہوں گے. اس لیے پہلی ذمہ داری میرے دوستوں اپنے اندر ایسا ایمان بنانا ہے کہ وہ ایمان ہمیں اللہ سے ڈراوے. ایمان کی وجہ سے اللہ سے ڈرے گا. نہیں تو اگر وہ ایمان میں کچا ہے تو وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. جیسے چھوٹا بچہ عقل میں کچا ہے تو نہ کرنے کے کام کر لے، پھر پریشان ہو جائے. کرتے ہیں نا بچے، کیا کریں، بچے یہ کر دیا پھر رونا روتے. کیا بات ہے کہ وہ عقل میں کچا ہے، اپنا نفع نقصان نہیں جانتا. اس طرح جو ایمان میں کچا ہوگا وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کا نظام نہیں جانتا.
کہ میری کامیابی کس میں ہے، میری ناکامی کس میں ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنا ایمان اتنا بناؤ کہ جو ہمیں اللہ سے ڈرا رہے، تاکہ اللہ کے حد پر رہے، اللہ کے حق پر رہے. اللہ کے حدود بھی ہیں، اللہ کے حقوق بھی ہیں. جی ہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہر حکومت کی اس کی سرحدیں ہیں، اس کی حدیں ہیں، اس کا حق ہے یہاں تک ہوتے ہیں سرحدیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اپنے حدود ہیں. ایمان پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا تیار کرو کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے پر وہ ایمان تیار کرے کہ یہ تو اللہ کا حق ہے، کہ اللہ کو ایک ماننا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکات، صدقات، حجات، ذکر، بقیہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں. تو ایمان ایسا تیار کرنا جو اللہ کے حقوق پر آدمی کو تیار کرے، اور جو اللہ کے حدود ہیں جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ کوئی نہ جاوے ادھر، تو ایمان تیار ہو تاکہ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس سے وہ رک جائے. یہ زندگی ہے، یہ ذمہ داری ہے ایک ایک آدمی کی کہ وہ جانے کہ اللہ کے کیا حقوق پہ روک پڑے، اور اللہ نے مجھے کن چیزوں سے منع کیا ہے. اس کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جانے گا نہیں تو کیسے کرے گا. اس لیے نبی اس دعوت کو لے کر آتے ہیں ایمان کی، علم کی، یہ اللہ کا حقوق ہے اور اس کا علم ہونا ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. اس لیے دین جاننا ضروری ہے. اگر دین نہیں جانے گا تو اللہ کو کیسے پہچانے گا، اور اللہ کا حق کیسے ادا ہوگا، اور اللہ کے حق کی کیسی حفاظت کرے گا. اور تو حق توڑ دے گا اپنی جہالت سے. اس لیے میرے بھائیوں یہ پہلی ذمہ داری ہر آدمی کی ہے، ایک ایک آدمی اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان والا بنا، تاکہ اس کی آنکھیں اللہ کا حکم پورا کرے، اس کے کان اللہ کا حکم پورا کرے، اس کی زبان، اس کے اعضاء، یہ سب چیزیں اللہ کا حکم پورا کرنے والی بنے. اس کے لیے کہ دین کی محنت بھی کریں، سیکھنے کی بھی محنت کریں، سکھانے کی بھی محنت کریں، عمل کی بھی محنت کریں. اور یہ محنت کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے روزی کی محنت مشکل نہیں ہے اور روزی کے بہت ذریعے ہیں، ایسے یہ محنت بھی بہت آسان اور ہر آدمی کر سکتا ہے، غریب، مالدار، سب کر سکتے. اس کو آسان کیا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہو اتنا اس کو آسان کرتے. یہ قاعدہ ہے اللہ. پانی سب کی ضرورت کا چیز، تو پانی تک پہنچنا مشکل ہے نا. یہ سمجھ ریلوے اسٹیشن پر بھی ہے، ہر جگہ. کیوں؟ پانی ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر مر جائے گا آدمی. تو جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اتنا اس کو آسان کرتے. تو دین ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں کہ دین ایمان پر دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دونوں بنے گی. اللہ نے پہ تاثیر رکھی کہ دین ایمان زندگیوں میں آیا تو دنیا کامیاب بنے گی. یعنی ایسے حالات آئیں گے جو ان کو خوش کریں گے. حالات کا تعلق دنیا کے مال متا سے نہیں ہے. اس دھوکے کی بات ہے کہ دنیا میں مال متا ہوگا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، کیسا نہیں. حالات کا اچھا ہونا وہ اللہ کے حکموں کے پورا ہونے سے ہے. جب زندگی اللہ کے حکموں والی بنے گی عمومی طور پر، وہ اللہ تعالیٰ وہ حالات لائیں گے جو انہیں خوش کریں گے. اور جب انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری آخرت کیسے بنے گی، اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی من چاہی پر چلتے. دو ہی راستے ہیں، ایک من چاہی، ایک رب چاہی. یہ دو راستے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والا راستہ اور اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ. جیسے ایک لال بتی ہوتی ہے، ہری بتی ہوتی ہے. ہری بتی بچنے کے، ہری بتی چلنے کے لیے، لال بتی بچنے کے لیے. ایسے دو راستے. ایک راستہ بچنے کے لیے، جو راستہ بچنے کے لیے ہے وہ انسانی خواہشوں کا، انسانی من مانیوں کا راستہ ہے. جب یہ راستہ کھلے گا تو پھر پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. کیوں کہ اس کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اس کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، منمانی کے لیے پیدا نہیں کیا تھا.
جب منمانی کے لیے پیدا نہیں کیا تھا اور منمانی کی گئی تو اب ان کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ اپنی منمانی پر ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اب یہ دھوکہ کھائیں گے کہ کسے کہ جو چیزیں ان کو نقصان دینے والی ہے اس میں اپنا نفع سمجھے گا، اور شیطان بھی ان کو یہی سمجھائے گا، ان کا نفس بھی یہی سمجھائے گا، اس لیے دھوکہ کھائیں گے اور نتیجے میں غفلت ہوگی، اور غفلت کی وجہ سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کے حق پر نہیں رہیں گے۔ اس کو بگاڑ کہتے ہیں، فساد زمانہ۔ جب دین نہیں ہوگا تو زندگیوں میں فساد آئے گا، پھر یہ آپس کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے، بگاڑ کا ہی اثر ہوتا ہے، کاٹ لگی ہے تو کوئی چیز سلامت نہیں رہتی، ایسے ہی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک راستہ دیا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری سنبھالو، اپنا ایمان اتنا بناؤ کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حقوق ادا کراوے، اللہ کی حد پر رکھے۔ یہ تو ایمان یقین کی بات ہے، اور اس کے لیے کہ ہم کو ایمان کی محنت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے کہ ایمان کی باتیں کرو، ہاں، اور ایمان والے عمل کرو، ایمان والی باتیں چلاؤ، اور لوگوں سے بھی کرو، اور دوسروں سے بھی، خود بھی کرو، دوسروں سے کراؤ، اس سے کہ تمہارے اندر یہ چیز اترے گی۔ اللہ اور آخرت، اس زمانے کی بیماری یہ ہے کہ اللہ کو اور آخرت کو بھلایا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جتنی بڑی ہیں اتنی اس کے ساتھ بھول ہے۔ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اللہ کو بھلایا گیا ہے۔ یہ معلوم ہی نہیں کہ مجھ پر اللہ کا کیا حق ہے، ایسا بھلایا ہے۔ اور دوسرا اپنی آخرت کو بھلایا، کہ اپنی آخرت کو بھولانا کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں ہے، کیوں کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی دنیا میں آخرت کا مسافر ہے۔ بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جا رہا ہے، کیا جائے؟ جی ہاں، کیوں کہ اس کا وطن ہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوگا تو اپنا سفر کرے گا، کہاں کے لیے؟ اپنی جگہ کے لیے۔ اس طرح یہاں کہ ہر آدمی مسافر ہے، یہاں کا وہ موقف نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ نے پل کی طرح بنایا ہے، یہ گزرنے کے لیے، رہنے کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ پل کسی کے لیے رہنے سے ہوتا ہے، اور کسی کو روکا جاتا ہے، کوئی روکے گا تو روکنے نہیں دیں گے کہ چلو خالی کرو راستہ۔ تو یہ گزرگاہ بنایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے کہ یہاں سے گزرتے چلے جاؤ اپنی ذمہ داری پوری کر کے، باقی تمہارا اصلی ٹھکانہ کہ وہ آخرت، وہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ جب آدمی ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر واپسی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، کیا اپنے گھر پہنچ گئے، ختم، سفر ختم ہو گیا۔ لیکن آخرت تو بھلایا گیا ہے کہ وہ وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی دنیا میں آخرت کا مسافر ہے، وہ روز بروز اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے، اور آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ جو اسٹیشن چھوڑا وہ دور جائے گا، اور جو اسٹیشن آ رہا ہے وہ قریب آئے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، کہ دنیا پیچھے جانے والی ہے، آخرت سامنے سے آنے والی ہے، اور تم میں سے ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، تو آخرت میں لا محالہ پہنچ کے رہے گا۔ اس لیے آخرت کو بھولانا یہ انتہائی نادانی ہے۔ جو چیز سامنے آنے والی ہے اس کو میں بھول گیا، وہ وہاں رہنا ہے، وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، اور پھر وہاں یا تو انعام پانا ہے یا بھگتنا ہے۔ دونوں میں ایک بات ہوتی ہے، یا تو انعام پائیں گے یا بھگتیں گے، یہ آخرت کا حال ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ آخرت بھلائی گئی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو ایمان اور آخرت کے لیے ہی بھیجا ہے کہ لوگ ایمان تیار کریں اپنی زندگیوں میں، اور ایمان کا تقاضا عبادت ہوتی ہے۔ کہ ایمان کیا تقاضا کرے گا کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہے، عبادت کے لیے جنتوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے۔ ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عبادت کے احکام کو سیکھ کر، سمجھ کر صحیح شکل میں پورے کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسے سکھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابیں بھی اتاری، تاکہ یہ علم دین اور دین کو سیکھے۔ دین کا سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا روزی۔
روزی سے زیادہ. یہ روزی نہیں ہوئی اور بھوکے مر گیا صبر کر کے تو صبر کا ثواب ملے گا، لیکن دین میں جہالت سے مر گیا تو جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت جہنم میں لے جائے گی. سر انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل کا انجام جہنم. کیوں؟ کہ جاہل سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. جہالت حق ادا نہیں ہونے جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کے عادل سے نابینا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، ایمان عبادت اور ایمان عبادت کا جاننا صحیح طریقے سے یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. یہ ایک آدمی پھر چونکہ اللہ نے ہم کو اس امت میں پیدا کیا ہے، یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے. یہ امت قرآن کی وارث ہے. ہاں، یہ امت اپنے نبی کی نائب ہے. ان کو نبی کی نیابت دی گئی ہے کہ جو کام نبی کریں گے نبی کے بعد یہ کریں گے. اور یہ کتاب جو اللہ نے نبی پر اتاری ہے یہ اس کتاب کی وارث ہے. اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس امت کے ذریعے سے کرائے گا. کتاب کی حفاظت تو اللہ کریں گے، قرآن پاک کی اس امت کے ذریعے سے کرائیں گے. یہ اس کتاب کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، یاد بھی کریں گے اور دنیا میں اس کو پھیلائیں گے. یہ اس امت کا کام ہے. اور آپ جانتے ہو کہ ہر چیز کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ چیز اس کام کی ہو. اگر وہ چیز اس کام کی نہیں رہی تو اس کی وہ جگہ نہیں دی جاتی. یہ بجلی کی چیزیں اوپر ہے آپ کے سامنے، یہ روشنی دے رہی ہے. یہ جب ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، شارٹ ہو جاتی ہے تو ان کو نیچے اتار کے پھینک دیتے. جب تک یہ روشنی ہے اوپر، اور جب ان کا کام ختم کر دیا پھینک دیں گے. اس لیے میرے دوستو، اس امت کی عزت اور اس امت کا کمال، اس امت کی مدد اس وقت تک ہے جبکہ وہ بحیثیت امت کی اپنی ذمہ داری سنبھالے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی ذات سے ایماندار بننا، اپنی ذات سے عبادت والا بننا، اور پھر اللہ جن جن کے حقوق ہم کو بتاوے ان کے حقوق کو ادا کرنا. یہ دنیا کی بات پوری ہو گئی. اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق ایمان عبادت کے، بندوں کے حقوق کہ بندوں کے حقوق احسان انصاف. بندوں کے کیا حقوق ہیں؟ کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو، اللہ کے بندوں میں احسان سے رہو. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کو ناپسند. یہ تو انصاف کہلایا. یہ انصاف فرض ہے ہمارے دین میں کہ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کو ناپسند. یہ بھی نبوت کی طرف سے اس کی بھی دعوت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے پسند کرے. جو بات اپنے لیے ناپسند کرے اپنے بھائی کے لیے ناپسند. یہ انصاف کی بات ہے دین میں، یہ بھی ہے. اور دوسرا اس سے آگے کہ احسان سے رہو. احسان دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی جان مال سے، اپنی طاقت سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ. دینی نفع بھی پہنچاؤ، دنیاوی نفع بھی پہنچاؤ. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا سماج کہلاتا ہے. ایمان والوں کی زندگی ایمان والی، عبادت والی. ایمان والوں کی زندگی انصاف والی. ایمان والوں کی زندگی احسان والی، کہ ہم دوسروں پر احسان کریں گے. اللہ نے احسان کرنے کی لمبی فہرست دی ہے کہ کس کس کے ساتھ احسان کرو گے. کہ اپنے تعلقات میں احسان کرو، اپنی طرف سے خیر پہنچاؤ، دینی خیر بھی پہنچاؤ، دنیاوی خیر بھی پہنچاؤ. اس سے کیا ہوگا کہ رحمتیں نازل ہوگی، کہ برکتیں آئیں گی. یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں دنیا میں. ایمان کی، عبادت کی، انصاف کی، احسان کی، اس کو دین کہتے ہیں. اس کو لے کر ہر نبی آیا اور اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی استعداد کے مطابق ان کو دین دیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی. جیسے آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا لباس اتنا بڑا ہوتا ہے. جب وہ اپنے آخری حد پر پہنچ جاتا ہے پھر وہ لباس وہی ہوتا ہے اس کا آخر تک. بس کیوں؟ اب قد نہیں بڑھے گا. جب تک قد بڑھتا رہے لباس چھوٹا بڑا ہوتا ہے. تو اب قد بڑھنا ختم ہو گیا، اپنی عمر کا کھل گیا. کیا وہی لباس رہے گا؟ اتنی لمبائی رہے گی، اتنی چوڑائی رہے گی. اس لیے انسانیت اپنی اصلی حالت تک پہنچ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورا دین دے دیا اس امت کو.
پہلے امتوں میں اتنی بات نہیں تھی، اس لیے ان کی طاقت کے مطابق وہ دین دیا جاتا تھا ان کو، کہ پورا دین دیا گیا، ایمان کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، احسان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم کو پورا دین دیا، اور ہم اس پورے دین کے وارث ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے، بہت بڑا، بہت بڑی عزت ہے یہ، کہ ہم اس پورے دین کے وارث ہیں۔ آدمی کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے تو کھلا نہیں سماتا کہ اتنا رقبہ ہمارا ہے، اتنی جائیداد ہماری ہے۔ اللہ نے ہم کو اس دین کا وارث بنایا، یہ امت کا شرف ہے، اس امت کی عزت اسی میں ہے، یہ اس دین کی وارث بنائی گئی ہے۔ اللہ نے اس کو اس کام کے لیے چھانٹا ہے۔ یہ جو آپ حضرات دین کا کام کرتے ہیں، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو چھانٹا ہے، اللہ نے آپ کو لگایا ہے، یہ سمجھنا چاہیے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، نہیں تو اس کا شکر نہیں ادا ہوگا۔ یعنی اللہ ہم کو مسجد میں لایا ہے، جی ہاں، ورنہ لوگ دوسری جگہوں پر ہے، جی ہاں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے، اس امت کو چھانٹا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اپنے نبی کا کام کرے گی، ایمان کا، عبادت کا، انصاف کا، اخلاق کا، احسان کا، یہ ہمارا اصلی کام ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی ضرورت زندگی بھی پوری کریں گے، اس لیے ہم کو ضرورت زندگی پوری کرنے کے طریقے بتائے، تجارت بھی کرو، ذمہ داری بھی کرو، سب کچھ، یہ تمہارے لیے اسباب پیدا کیے، لیکن اسباب احکام کے ساتھ، اسباب کس کے ساتھ؟ احکام کے ساتھ۔ ہاں، جیسے ہندوستان میں بندوق لینی ہو تو لائسنس کے ساتھ، ہاں، یہ نہیں بندوق میری ہے، چوری کی نہیں ہے، میری خریدی ہے، تب بھی نہیں، بندوق لائسنس کے ساتھ، گاڑی لائسنس کے ساتھ۔ لائسنس کہتے ہیں سرکار کے حکم کو، کہ سرکار کو یہ منظور کرو، جی ہاں، اور نہیں منظور کا لائسنس کہتے ہیں، جب آپ کی بندوق بیکار ہے، بندوق استعمال کرنے والا مجرم ہے۔ ہاں، ایسے ہی میرے دوستوں اللہ کی یہ ترتیب ہے کہ جتنے اسباب ہم نے تم کو گزارنے کے لیے دیے ہیں، اس کے ساتھ احکام کو جوڑو، تجارت کے حکم کے ساتھ، زمینداری کے حکم کے ساتھ، مالداری کے حکم کے ساتھ، غریبی کے حکم کے ساتھ، یہ دین ہو گیا۔ اب تجارت برکت والی، زمینداری برکت والی، مالداری برکت والی، کیوں؟ اس میں دین آ گیا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، جی ہاں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اسے قبول کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے سے ہماری دنیا کا نقصان ہوگا کہ نہیں؟ غلط بات، بلکہ دنیا کی برکت ہوگی۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی تھی۔ یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی تھی، ورنہ عرب بہت پریشان تھے، جی ہاں، آپ پیدا ہوئے تو برکتیں ہو گئی۔ تو مولانا جیسا فرماتے تھے کہ جس نبی کے پیدا ہونے سے برکت شروع ہو گئی، جب وہ نبی اپنا کام کرے گا تو کتنی برکت ہوگی، جس کام کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور کے پیدا ہونے سے کیا کیا برکتیں ہیں دنیا میں۔ تو جس نبی کے پیدا ہونے سے برکتیں ہو جاتی ہے، جب لوگ اس نبی کا کام کریں گے تو کہ اس برکات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ ہم جہالت کے اندھیرے میں ہیں، اس لیے کہتے ہیں اپنے جہالت میں سے اپنے آپ کو نکالو۔ صحابہ نے اپنے آپ کو جہالت میں سے نکالا اور دین پر اور دین کے تقاضوں پر چلایا، تو ان کے لیے سب چیزیں روشن ہو گئی کہ کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنے حالات اچھے سے اچھے بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے دیکھا۔ ہمارے ذمے بھی میرے ضرور یہی بات ہے کہ ہم اپنی جہالت میں سے نکلیں اور اللہ کے راستے میں کام کریں۔ جہالت میں نکلنے کے مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنی جہالت کا علاج کریں، ایسا ایمان بناوے جو ایمان حکموں پر کھڑا کرے، ایسی نمازیں بناوے جو روزی کو برکت کھینچ کے لاوے، ایسی نمازیں بناوے جو اخلاق پیدا کرے، جی ہاں، ایسا ذکر کرے اللہ کا جو اطمینان دلاوے، اندر سکون دلاوے۔ یہ سب اعمال دنیا کے حالات بھی بنانے والے ہیں، آخرت کے حالات بھی بنانے والے ہیں۔ محنت کر کے اللہ کے راستے میں ان عملوں کو زندگیوں میں لانا ہے اور دنیا میں زندہ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے بھی دیندار بنو اور دنیا میں اللہ کے دین کے لیے راستہ بناؤ۔
یہ ہماری ذمہ داری. صحابہ نے راستہ بنایا تو دین یہاں تک آیا. ہاں ان لوگ تو بہن راستہ پڑے. اور اس طرح ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی. حال اللہ نے ہم کو یہ دین کا کام دیا ہے. یہ اس لیے دیا ہے کہ جو امانت ہمارے پاس آئی ہے ہم سے اس کا حق ادا ہو جائے. پھر کہ پھر اللہ کے وعدے آگے پورے ہو جائیں گے. اور وہ وعدے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی خیر اس کے ذریعے سے ملے گی. اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنے مدد آئے گی. ہم ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, ہم سے سوال ہوگا. وہ سارے اسباب کام کرنے کے لیے دیے ہیں, کام میں رکاوٹ کے لیے نہیں دیے ہیں. کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے, کیوں میں مالدار ہو گیا, فرصت نہیں کیوں میرے پاس بڑا ہو گیا. تو کیا اس کے لیے دیا تھا کہ اللہ کے کام سے رک جانے کے لیے تھا یا اللہ کا کام کرنے کے لیے دیا تھا؟ کہ نوکر کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ تو نوکری کے کام کے لیے دیتے ہیں. جی ہاں, گاڑی دیں گے نوکر کو تو کیا کرنے کے لیے؟ سفر سیر کرنے کے لیے. نہیں, جو کام ان کا نوکری میں ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. تو مومن کو جتنے اسباب دیے جائیں گے وہ دین کے کام کرنے کے لیے دیے جائیں گے. یہ اس کی برکت سے ان اسباب کو دین پر لگاوے اور اللہ سے برکت لیتا رہے, کام کرتا رہے, برکت لیتا رہے, کام کرتا رہے. جب یہ اپنے اسباب کو اپنے دین پر لگائے گا تو اللہ دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دیں گے. اور جب یہ اپنے اسباب فضولیات پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے برکتیں کھینچ لیں گے اور الجھنیں آنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے آج دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں الجھن میں ہیں. کیوں کہ ان کے اسباب ٹھکانے پر نہیں لگ رہے ہیں. ہاں, اسباب تو اس لیے دیے تھے کہ کام کرو, اسباب اس لیے نہیں تھے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے, اس لیے نہیں دیے گئے تھے. تو یہ گناہ ہوا ہے. اس لیے یہ اسباب پریشانیوں لائیں گے, اب برکتیں نہیں لائیں گے. اس لیے میرے دوستوں ہمیں اپنے اصلی کام کی طرف رجوع کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کا کام کریں گے. اس لیے تمام ساتھی اس کا ارادہ کریں کہ اللہ کے کام کو کرنا ہے. اور کب تک کرنا ہے؟ کہ جب تک جینا ہے تب تک کرنا ہے. یہ نیت تو ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے. لوگ اپنے اپنی نیتوں پر مریں گے, اپنی نیتوں پر قیامت میں اٹھیں گے. ہاں, نیت ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں ہے تو جہالت کی موت مریں گے. ہاں, یہ کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. صبح ہوئی, شام ہوئی, زندگی پوری ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے, نعمت بھی دی ہے دین کی. اس لیے کہتے ہیں اس کی نیت بھی کرو اور نیت کر کے اپنی اپنی محنت کی ترتیب پہلے, کیونکہ پہلے محنت آئے گی پھر دین آئے گا. اگر محنت کی کوئی چیز بنتی نہیں ہے تو دین کیسے بنے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس محنت کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے دنیا میں لانا. اب اس کے لیے فرماؤ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے ہیں. اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ہر سال 4 مہینے لگے. یہ اعلیٰ درجے کی بات. اس کی بھی نیت کریں اور اللہ سے مانگیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ دینے والے ہیں. اللہ طلب والوں کو دیتے ہیں, بے طلبوں کو نہیں دیتے. اس لیے اس کی نیت کریں اور نقد بھی اپنے آپ کو 40 دن کے لیے پیش کریں. 4 مہینوں کی نیت اور نقد. اس مہینے میں جماعتیں بھی روانہ ہوگی علاقوں سے. اب ہمت کر کے بولو. اپنی اپنی مسجدوں سے جماعتیں لیں, اپنے حلقوں سے جماعتیں لیں. اپنی ذات سے اپنے آپ کو پیش کریں. نہیں تو ایک رواج بنے گا جمعرات کا. خود بھی تیار ہو, ایک دوسرے کو تیار کریں.
بتاؤ بھائی بتاؤ، ذمہ داری لینے ہی سے مدد آئے گی. ٹال دینا کافی نہیں ہے، سننا اور سن کے اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے. ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنی موت سے پہلے فکر کرے. مقامی لوگ بھی نام لکھے. ہاں اور فرماؤ اور فرماؤ. اپنی اپنی مسجدوں سے جماعت دینے کے ارادے کرو. محنت کر کے انشاءاللہ جماعت تیار کریں گے اور جماعت دیں گے اپنے اپنے حلقوں سے. شہر میں کام ہو رہا ہے، کام کا اثر یہی ہے کہ حرکت ہو. ہر مسجد جماعت دیں، ہر حلقے کے ساتھ ہی جماعتوں کی فکر کریں. جی جی ذمہ داری لیں گے تو اللہ مدد دیں گے انشاءاللہ. ذمہ داری تو ہم جمع دیں گے، وقت مقرر کر کے اس کی محنت کریں. جی ہاں پوچھو آپ لوگ حلقوں سے، مقامی لوگ پوچھیں ذمہ دار.
انشاءاللہ نیت کریں گے, محنت کریں گے تو اللہ انجام لائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. نماز کی تیاری کر لیں. سبحان اللہ. ہاں